والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، مسلمانوں نے دو عظیم عبادتوں کو ان ایام میں گزشتہ جو گزرے ہیں انجام دیا ہے. ایک حج کے فریضے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کر انجام دلوایا، اور دوسرا قربانی کے عمل کو کہ صاحب استطاعت مسلمانوں نے اپنی جانب سے قربانی کی ذمہ داری کو ادا فرمایا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد لیا اور ایک نیا وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاروں گا، اس کی تابعداری کروں گا، اس کی فرما برداری کروں گا، اور زندگی کے جن حالات میں جو تقاضا مجھ سے پیش آئے گا، جس چیز کا تقاضا مجھ سے کیا جائے گا، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ قربانی کا عمل ہو یا حج کا عمل ہو، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس میں خاص کر قربانی کے عمل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار والا عمل ہے کہ ان کے طریقے کو انجام دیا جاتا ہے اور ان کی قربانی کی نقل کی جاتی ہے. تو اس مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سیرت کا ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے. نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار خصوصیات رکھی تھی اور ان کے اندر انفرادیت رکھی تھی. اتنی خوبیاں، اتنے کمالات اور اتنی بہترین صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع فرمائی تھی کہ قرآن کریم میں فرمایا: ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ پوری ایک امت کے مانند تھے کہ مختلف افراد میں اور مختلف لوگوں میں جو الگ الگ خوبیاں، الگ الگ اچھائیاں اور الگ الگ صفات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جمع فرما دیا تھا. اور ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہے جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اس موقع پر جس چیز کی طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی، مختلف موقعوں پر، مختلف مرحلوں میں، مختلف زندگی کے اتار چڑھاؤ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو ذکر کیا ہے. اور آپ میں جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کے واقعات یا نبیوں کے حالات صرف اس واسطے نقل نہیں فرمائے کہ اس کو صرف پڑھا جائے، سنا جائے اور رکھ دیا جائے، نہیں، بلکہ اس سے روشنی حاصل کی جائے، اس سے سبق لیا جائے، اس سے ہماری اپنی زندگی کیسے بنے گی، ہم اپنی زندگی کو تابناک بنانے میں، اپنی زندگی کو روشن بنانے میں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں نبیوں کی سیرت کے ذریعے، نبیوں کے واقعات کے ذریعے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبروں کے واقعات کو، ان کی قوموں کے حالات کو نقل فرمایا ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
والسلام کی دعاؤں کو نقل کیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے بہترین رہنمائی کرنے والی دعائیں ہیں۔ اور اس سے ہم کو یہ سکھایا جا گیا، یہ بتایا گیا کہ ایک بندہ اپنے رب سے کیسے مانگے، ایک بندے کا تعلق اپنے پروردگار سے، اپنے خالق و مالک سے، اپنے رب اور پالنہار سے کیسا ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی نظریں، اس کی نگاہیں سب سے پہلے جو اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھے، اس کے دل میں یقین اعتماد ہو کہ میری دعائیں اللہ سنے گا اور اللہ قبول کرے گا۔ اور اللہ کو کیسے منایا جا سکتا ہے، اللہ کے سامنے کیسے دعائیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے امت کو سکھایا کہ تم بھی اپنی دعاؤں کو ایسے جامع بنانے والے بنو۔ دعائیں ہم کرتے ہیں، دعائیں ہم مانگتے ہیں، ہم دعائیں مسلمانوں میں اکثر آپ کو وہ ملیں گے جو دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں۔ ہم نے کسی کتاب کے اندر کچھ دعا دیکھ لی، اس کو رٹ لیا، یا رمضان میں جیسا ہم دیکھتے ہیں نظام الاوقات میں دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اے اللہ جنت میں داخل کر، جہنم سے بچا، حوض کوثر پہ، یہ ساری دعائیں ہم پڑھ لیتے ہیں اور اسی انداز میں دعاؤں کو ہم ہاتھ اٹھا کر کہہ بھی دیتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا دل سے کرنے کا نام ہے۔ جب بندہ دعا دل سے کرتا ہے اور پورے امید اور یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ ہماری دعائیں بے توجہی کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری دعائیں جامع انداز میں نہیں ہوتی، ہم دعاؤں کو نبی کی سیرت سے نہیں سیکھتے، ہم دعاؤں کو اس انداز میں نہیں کرتے کہ جس انداز میں کرنے کا طریقہ بتایا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو بعض اوقات یہ محسوس ہوتا کہ میری دعائیں قابل قبول نہیں ہو رہی، میں دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن میری دعائیں قابل قبول نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں نقل فرمائی ہے وہ دینی اعتبار سے بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ صرف تم دین ہی مانگو، آخرت ہی مانگو، کیونکہ دنیا دینے والا بھی اللہ ہے، دنیا کا خالق، دنیا کا مالک، انسانوں کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا اللہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر جامعیت کے ساتھ اور اس قدر بہترین انداز میں دعاؤں کو مانگا کہ جس میں دنیا کی بھی بھلائی مانگی، آخرت کی بھی بھلائی مانگی، یہاں کی بھی کامیابی مانگی اور وہاں کی بھی کامیابی مانگی، اور یہ بتایا کہ تم اللہ سے دونوں چیزیں مانگنے والے بنو، اپنے لیے مانگنے والے بنو، اپنی اولاد کے لیے مانگنے والے بنو، اپنے خاندان کے لیے مانگنے والے بنو، اپنی نسلوں کے لیے مانگنے والے بنو، اور سارے مسلمانوں کے لیے مانگنے والے بنو۔ پوری دعاؤں میں سکھایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو الگ الگ دعائیں ہیں، پوری دعاؤں کو تو اس وقت نقل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کی تشریحات کی جا سکتی ہے، ان میں سے چند دعائیں آپ حضرات کے سامنے نقل کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اولاد سے محروم رہے، اولاد نہیں تھی ان کے پاس، بوڑھے ہو چکے، 86 سال کی عمر ہو چکی، اولاد نہیں ہے۔ وہاں سے وہ دعا مانگ رہے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے صرف یہ نہیں مانگا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، بلکہ یہ مانگا کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس وجہ سے کہ صرف اولاد کا مل جانا یہ پوری نعمت نہیں ہے، اولاد کا نیک و فرمانبردار ہونا یہ پوری نعمت ہے۔ اولاد تو مل جائے لیکن وہ اولاد ماں باپ کے لیے سر درد ہو، وہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو، وہ اولاد ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہو، تو پھر آدمی یہ کہتا کہ یہ اولاد ملنے سے نہ ملنا بہتر تھا، یہ اولاد ہونے سے نہ ہونا بہتر تھا، کہ جس کی وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑ رہی، جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی، اس اولاد کی وجہ سے میرا نام بدنام ہو رہا۔ تو اسی لیے اللہ نے نبی کی دعا کے ذریعے بتایا کہ تم دعا مانگو تو یہ کہو، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تاکہ اولاد کے آنے سے پہلے جب نیکی کی ہم دعا مانگیں گے اس کے بعد پھر بندہ اور بھی دعا مانگے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر، سورہ فرقان کے آخر میں ایک رکوع میں اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر فرمائی، عباد الرحمن کے عنوان سے، کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں کیا ہے، ان کی عادتیں کیا ہے۔ تو ان کی عادتوں کے اندر ایک عادت، ایک صفت یہ ذکر کی گئی کہ وہ دعا کرتے، ربنا حب لنا،
من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کا معمول یہ تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ میری بیویوں کو، میرے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا۔ جب ہماری دعائیں اس انداز میں ہوں گی تو ہماری اولادیں نیک بنیں گی اور ہماری اولادیں صحیح راستے پہ چلنے والے بنیں گی۔ ہم میں سے کتنے والدین ہیں، کتنے ماں باپ اور ذمہ دار ہیں جو ہماری اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ تو کیا مانگتے ہیں؟ ہم صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ کاروبار نہیں ہے، اللہ میرے بیٹے کو کاروبار لگا دے۔ نوکری نہیں ہے، اللہ میرے بیٹے کو نوکری دلا دے۔ بزنس نہیں چل رہا، اللہ میرے بیٹے کا بزنس چلا دے۔ ہم یہ نہیں مانگتے کہ اے اللہ میری اولاد کے لیے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرما دے۔ ایک ماں کو، ایک باپ کو اگر بچہ بڑا ہو گیا، نہیں پڑھ رہا تو تکلیف ہوتی ہے اور نہیں کما رہا تو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے بوجھ بن گئے، کہ کمانے کی عمر ہو گئی لیکن وہ کما نہیں رہا ہے۔ لیکن کتنے ماں باپ ہیں کہ جو اپنی اولاد کی بے دینی پہ روتے ہیں، اپنی اولاد کی بے نمازی پہ آنسو بہاتے ہیں کہ بچہ جوان ہے نماز نہیں پڑھ رہا، بچہ جوان ہے نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کر رہا، اولادیں گھروں میں ہیں لیکن گھر کے اندر دینی ماحول نہیں فراہم ہو رہا، دینی ماحول تیار نہیں ہو رہا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو یہ دکھڑا لے کر، یہ تکلیفیں لے کر علماء کے پاس جاتے ہوں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کچھ عمل بتا دیجئے۔ یہ تو لے کر آتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، بچہ پڑھ لیا نوکری نہیں مل رہی، گھر کے حالات صحیح نہیں ہے اور پریشانیاں ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ہم یہ وظیفے لیتے ہیں، لیکن کتنے ماں باپ ہوں گے جو یہ عمل لینے کے لیے آئے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، گھر میں بچیاں بڑی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا، سنتوں کا اہتمام نہیں ہو رہا، نبی کی شریعت پر عمل نہیں ہو رہا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں رنج و ملال ہوتا ہے، ہمیں غم ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولادیں نمازوں کو چھوڑ رہی، سنتوں کو پامال کر رہی، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے کلچر کو، غیروں کے فیشن کو اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے کوئی آپ عمل بتا دیجئے، ہم کیا کریں، ہم کیسے کوشش کرنے والے بنیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اولاد کے بارے میں یہ نقل کی گئی، ربی حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب انہوں نے وہ دعا مانگی تو اللہ نے جو نیک اولاد عطا فرمائی وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں عطا فرمائی، حضرت اسحاق کی شکل میں عطا فرمائی، اور ایسی نیک اولاد کہ جن کے ذریعے اللہ نے دنیا میں نبیوں کے سلسلے کو چلایا، اور ایسی نیک اولاد جو نبیوں کے سردار بنے، نبیوں کے امام بنے، ایسی نیک اولاد اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ یہ دعا مانگی تھی، ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ ہمیں عبادت کا سلیقہ سکھا دیجئے، عبادت کا طریقہ سکھا دیجئے کہ کیسے آپ کی عبادت کرنا چاہیے، کیسے آپ کی بندگی کرنا چاہیے۔ جب بیابان میں، صحرا میں، جنگل میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جا رہے تو وہاں پر کیا دعائیں مانگ رہے؟ وہاں یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی گھاس پھوس، کوئی تنکا نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اے اللہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں یہاں پر ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، تیری عبادت کرنے والے بنے، تیری بندگی کرنے والے بنے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دیجئے، میری اولاد کا بھی نمازی بنا دیجئے، اور میری اس دعا کو قبول فرما دیجئے کہ میری اولاد، میرا خاندان نمازی بن کر جینے والا بنے۔ اس واسطے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی شریعت پہ رکھا تھا، اور نماز پوری عبادتوں کی جامع ترین عبادت ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز کا اہتمام کرنے والا بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر عبادتوں کو انجام دینے کے بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک مسلمان روزانہ 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہا، اپنی غلامی کا، اپنی بندگی کا اقرار و اظہار کر رہا، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے گھومنے پھرنے کو چھوڑ کر، جیسے ہی اذان ہوئی مسجد کو حاضر ہو گیا، نماز پڑھ لیا، اس کے بعد جا رہا، تو پھر یہ عمل اس کو دوسرے اعمال پر بھی ابھارے گا، آمادہ کرے گا، تیار کرے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بڑا اہتمام جس چیز کا ملتا ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کا، اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ چلانے کی فکر کا، اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنے کا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا اذ قال ابراہیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کہ ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں جو سارے عالمین کا پروردگار ہے۔ اور یہی بات پھر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد سے بھی نصیحت فرمائی، ووصى بها ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، تم اللہ کے خاص بندے ہو، تم نبی کا گھرانہ ہو، لہٰذا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم جب تک زندہ رہو ایمان پہ زندہ رہنا، جب تم مرو تو اس حالت میں مرنا کہ ایمان کے ساتھ تم رخصت ہو، تم ایمان کے ساتھ رخصت ہونے والے بنو۔ یہ ان کی دعائیں اور ان کی فکروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ایسی فکریں وہ کرنے والے بنتے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے دین کی فکر کی اسی طرح انہوں نے یہ بھی فکر کی کہ میری اولاد کے لیے ماحول اچھا ہو، علاقہ اچھا ہو، پرامن ہو۔ جیسے خانہ کعبہ کے ذکر کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پر بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس جگہ کو، اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا دیجیے، امن اور سلامتی کی جگہ بنا دیجیے، مکہ مکرمہ کو امن اور سلامتی کی جگہ بنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا، کہ جہاں کسی انسان کو مارا نہیں جا سکتا، کسی جانور کو مارا نہیں جا سکتا، وہاں جانے کے بعد ہر انسان محفوظ، ہر انسان معمول۔ کہ حضرت ابراہیم نے چونکہ معلوم تھا کہ دنیا میں انسان کو اگر امن ملے گا تو پھر وہ زندگی گزار پائے گا، اگر امن نہیں ہے، مال و دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے، خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، ہمیشہ دھماکے ہوتے رہتے ہیں اور کسی طرح کا اطمینان نہیں ہے، تو پھر آدمی کو نہ دینی اعتبار سے فائدہ ہوگا نہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس سرزمین کو امن و سلامتی کی سرزمین بنا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسلمان صبح اٹھے اس حال میں کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا موجود ہو، تو یہ اور سلامتی امن و امان اس کو مل جائے تو گویا کہ ساری دنیا کی دولت اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ امن ہو، سلامتی ہو، جسم بیماریوں سے محفوظ ہو اور کھانے کا 1 دن کے کھانے کا انتظام آدمی کے پاس ہو، تو گویا کہ ساری دنیا کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی۔ کھانا ہے، مال و دولت ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، امن نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، راحتیں ہیں، تو پھر اس آدمی کو سکون و اطمینان نہیں ملتا۔ تو حضرت ابراہیم نے ظاہری اعتبار سے فرمایا کہ علاقے کو پرامن بنا دیجیے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مکہ کی سرزمین بے آب و گیا سرزمین ہے، جہاں کسی قسم کی کھیتی باڑی نہیں ہے، کسی قسم کے غلہ و اناج کا نظام نہیں ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ یہاں پر آپ رزق عطا فرمائیے، مختلف قسم کے پھلوں کی شکل میں آپ رزق عطا فرمائیے، تاکہ میرے گھرانے والے آپ کا رزق کھا کر لعلہم یشکرون، وہ آپ کے شکر گزار بننے والے بنے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس کے بعد سورہ شعراء کے اندر 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک رکوع کے اندر حضرت ابراہیم کے جس واقعے کو نقل فرمایا، وہاں پر ان کی دعاؤں کو بھی نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا تعارف اپنی قوم کے سامنے کروایا تھا تو یہ کہا تھا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے، وہ مجھ کو کھلاتا ہے، وہ مجھ کو پلاتا ہے۔ رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے علم عطا فرما،
حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ وہ نیک ہے، اللہ کے چہیتے نبی ہے، خلیل اللہ ہونے کا جن کو اعزاز اللہ نے دیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا گیا تو وہاں پر بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ ایمان کی حالت میں مجھے وفات دیجئے اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کیجئے۔ جب بندے کے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اب جس کو جس سے محبت ہے آدمی ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی اداؤں کو اتارتا ہے، ان کی نقل و حرکت پر اپنے نقل و حرکت کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا تھا تو قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر فاسقوں، بدکاروں، گناہگاروں، ناچنے گانے والوں سے محبت کرتا تھا تو اللہ بچائے کہ قیامت کے دن وہ ناچنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عالموں، حافظوں، دینداروں سے محبت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عالموں، حافظوں، دینداروں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہ دعائیں ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے کہ الحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ چونکہ جن لوگوں کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے اثرات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کی صحبت پر ہوتا ہے، جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا ویسا ہی وہ بننے والا بنے گا۔ آپ نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے گا۔ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو بے نمازی والی زندگی گزرے گی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہر عمل پہ اللہ سے ڈرنے کا مزاج پیدا ہوگا، اور اللہ سے نہیں ڈرنے والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو دین کے بارے میں بے باکی آ جائے گی، جرات آ جائے گی اور لاپرواہی آ جائے گی، سستی آ جائے گی۔ تو یہ دعائیں اللہ نے بتائی کہ تم یہ دعائیں مانگنے والے بنو۔ اور حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ آنے والے لوگوں میں میرا اچھائی کے ساتھ تذکرہ فرما دیجئے کہ میں جو آپ کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں اور آپ کی وفاداری میں نے جو زندگی لگائی ہے، اے اللہ لوگ میری تعریفیں کرنے والے بنے کہ میں نے آپ کی محبت میں کیا کیا۔ آدمی کو ہر دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو لوگ میری تعریف کرنا۔ کوئی دنیا میں انسان یہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد لوگ برا بھلا کہے۔ ہر آدمی زندگی میں بھی چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، اور دنیا میں انسان لے کر جاتا بھی کیا ہے، اپنے اخلاق کو لے کر جاتا ہے، اپنے کردار کو لے کر جاتا ہے، اپنی بہترین زندگی کو لے کر جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہم یہ دعا مانگنے والے بنے کہ اے اللہ آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما دیجئے۔ اور ذکر خیر جاری کیسا ہوگا؟ خیر کے کام کرنے سے جاری ہوگا۔ اچھائیاں کرنے سے لوگ اچھائیوں کو یاد کریں گے، برائیاں کرنے سے اچھائی سے تذکرہ نہیں ہوگا۔ آپ برائی کرتے ہوئے جیے اور برائی کرتے ہوئے مریں گے تو برائی کے ذریعے یاد کیا جائے گا کہ مر گیا مردود بول کر یاد کیا جائے گا، لیکن نیک زندگی گزار کر مریں گے تو لوگ افسوس کریں گے، ملال کریں گے، یاد کریں گے کہ فلاں کے ذریعے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، فلاں کی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ تھی، فلاں کا جینا اور مرنا وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جینا اور مرنا ہوتا تھا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ساری اور بھی بے شمار دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن سمجھے۔ قرآن میں اللہ نے نبیوں کے جو خاص واقعات کو ذکر کیا ہے ان واقعات کو سمجھنے والے بنے، اور نبیوں کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنے والے بنے، تاکہ ہماری دعائیں بھی جامع ہو، ہماری دعائیں بھی بہترین ہو، اور وہ اسوہ، وہ کردار، وہ نمونہ اپنانے والے بنے۔ ہم نے قربانی دے دی، جانور کو ذبح کر دیا، لیکن اسوہ ابراہیمی اگر ہماری زندگی میں نہیں آ رہا، مزاج ابراہیمی اگر ہماری زندگی میں نہیں آ رہا، اطاعت و فرما برداری کرنے والا جذبہ ہماری زندگی میں نہیں آ رہا، تو پھر ہم سوچیں کہ ہم قربانی کس لیے دیے تھے؟
کیا قربانی اس لیے دیے تھے کہ ہمارے پاس پیسے تھے، جانور ذبح کرنا آسان تھا، ہم نے جانور ذبح کر لیا؟ اللہ کو یہ مقصود نہیں تھا، اللہ کو مقصود یہ تھا کہ تم جانور ذبح کر کے اس بات کا عہد کرو کہ جیسے فرمانبرداری والی زندگی ابراہیم نے گزاری تھی تم بھی ویسی فرمانبرداری والی زندگی گزارو گے، جیسے اطاعت والی زندگی ابراہیم نے، اسماعیل نے، ہاجرہ نے، ان کے مبارک خاندان نے گزاری تھی تم بھی وہ زندگی گزارنے والے بنو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، حج ہوتے رہے گا، زندگیاں ختم ہوتے رہیں گی، لیکن تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی آئے گی اس وقت آئے گی جب دل میں احساس ہوگا، جب دل میں فکر ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی کی شریعت پر چلے، سنتوں پر چلے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو بہت سارے پہلو تھے ان میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کو پکارنے والے، اللہ سے مانگنے والے، اور بڑے اضطراب کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ اور پوری کیفیت کے ساتھ دعائیں کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کی دعاؤں کو نقل کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو ابراہیمی اعمال کو انجام دیتے ہیں وہ ابراہیمی دعاؤں کو بھی اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔